سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھے باوز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، تو جس شخص نے معاف کر دیا اور صلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ رب العزت پر ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ماہ ربیع النور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ ان کی اصل زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصل زندگی کا مقصد کیا تھا۔ یہ تو جلسے جلوس محفل میلاد تو ساری چیزیں بعد کی باتیں ہیں، آپ کی جو اصل زندگی ہے ہم اور آپ کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، تو جس شخص نے کسی کو معاف کر دیا اور آپس میں صلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ رب العزت پر ہے۔ اور ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ امت محمدی یعنی ہم لوگوں کو یہ درس دیا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں، آپس میں اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو جایا کرے، آپس میں کوئی لڑائیاں ہو جایا کرے تو تم صلاح کر لیا کرو، بے شک اللہ رب العزت بہت ہی عظیم اس شخص کو اجر دیتا ہے جو بندہ کسی سے صلاح کر لیتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، یہ بات مسلم ہے کہ جب تک آپ صلاح کرتے رہیں گے، جب تک آپ متحد رہیں گے، تب تک آپ اس دنیا کے اندر برقرار رہیں گے۔ جہاں آپ اپنے راستوں کو الگ کرنا شروع کر دیں گے، جہاں آپ مسلمانوں سے الگ ہونا شروع ہو جائیں گے، بس وہی دن وہ ہوگا جس دن آپ ہلاکت و بربادی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، وہ بستیاں برباد ہو جاتی ہیں جہاں پر آپس میں اختلاف پیدا جائے، اور سب سے بڑی قوم کی بربادی کا اندازہ اس حال سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قوم کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو جائے۔ ہر آدمی تھوڑی باتوں پہ لیے ہوئے شریعت کی مخالفت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم اور آپ بھول گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور کیوں انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اس طریقے سے بسر فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، آپ کو کتنا ستایا گیا، آپ کے اوپر کتنا ظلم کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، آپ نے کسی سے رشتے کو نہیں توڑا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، احد سے زیادہ آپ کو کسی دن تکلیف ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ، احد کے میدان سے زیادہ آپ کو کسی دن تکلیف پہنچی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، ہاں، مجھے تمہاری قوم نے بہت تکلیفیں دی ہیں، مجھے بہت ستایا ہے۔ میں جب طائف کے میدان میں گیا، طائف والوں کے پاس گیا تاکہ وہ لوگ دین کا اقرار کریں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دیں، لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ معاملہ الٹا کر دیا۔ انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ میری بات کو مانتے اور اسلام کو پھیلانے میں میری مدد کرتے، لیکن ان طائف والوں نے میرے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا
کہ مجھے آج تک کوئی تکلیف اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوئی جتنی تکلیف مجھے طائف کے میدان میں ہوئی تھی۔ اور طائف کا میدان وہ میدان تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، بلکہ ظلم یہ کیا کہ وہاں کے جو لڑکے تھے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور کہا انہیں مسلسل ان کے اوپر پتھر برساتے رہو۔ جس راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گزرنا تھا اس راستے پر دو جماعتیں بنائی گئیں، اس راستے پر دو جماعتیں بنائی گئی، ایک ادھر سائڈ میں آدمی کھڑے ہیں، دوسرے اس سائڈ میں کھڑے ہوئے، باقاعدہ پوری قطار لائن لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے قدم کو زمین پر رکھتے، جب اپنے قدم کو زمین پر رکھتے تو وہ کافر، وہ بدبخت، وہ کمبخت اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے تھے کہ آپ جیسے قدم زمین پر رکھتے وہ شخص آپ کے قدم کے اوپر پتھر مار دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ پھر اپنا قدم کو اٹھاتے، دوسرا قدم رکھتے، دوسرے قدم پہ پتھر مارا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ مجھے اس دن بہت زیادہ تکلیفیں ہوئی جب ہر قدم اٹھانے پر مجھے پتھر مارا گیا، ہر قدم اٹھانے پر مجھے پتھر مارا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ میں کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے ہو کر نکل آیا تو میں راستے میں آیا، راستے میں چلتے چلتے جب میں نے طائف کو پار کیا تو میری نگاہ آسمان کی طرف گئی، میں نے آسمان کو دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک آسمان کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، آسمان کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں جبریل ہیں۔ حضور فرماتے میں نے دیکھا کہ جبریل ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت نے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں، اگر آپ حکم فرمائیں، آپ حکم دیں تو یہ ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے جسے اللہ رب العزت نے آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اگر آپ یہ حکم دے دیں کہ اس بستی کو الٹ دیا جائے تو آج اس بستی کو الٹ دیا جائے گا، اگر آپ حکم فرما دیں کہ ان بستی والوں پر پہاڑ کو الٹ دیا جائے تو آج ان بستی والوں پر پہاڑ کو الٹ دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں، آپ کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، آپ کو اتنے پتھر مارے گئے، آپ کو اتنی زیادہ شدتیں ہوئی ہیں، آپ بس ایک اشارہ فرما دیں، آپ صرف ایک اشارہ فرما دیں۔ اب بتائیں تو صحیح کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ ہم ان سے بدلہ لے لیں؟ کون شخص نہیں چاہے گا کہ ہم جنہوں نے میرے اوپر ظلم و ستم کیا ہم ان سے بدلہ لے لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل مجھے امید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے بچے پیدا فرمائے گا جو اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، جو اللہ رب العزت کے وحدانیت کی گواہی دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے واقعے سے ہمارا کو پتہ چلا کہ کوئی شخص آپ کے اوپر شدتیں کتنی بھی کریں، تکلیفیں کتنا بھی کر لے، ظلم کتنا بھی کر لے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ معافی سے کام لینا چاہیے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ طرز عمل بنائیں کہ جہاں تک ہم اور آپ سوچ سکا کریں ہم اور آپ آپس کے اندر اختلاف نہ پیدا کریں۔ وہ قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، وہ بستیاں برباد ہو جاتی ہیں جس بستی کے اندر، جس قوم کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جس بستی کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جہاں رشتہ داریوں کو ختم کرنے لگتے ہیں، پھر وہاں پر ہلاکت و بربادی کا سامان نظر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے، میرے پاس جبریل آئے 15 تاریخ کو، 15 شعبان کو، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت آج کی رات بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت بخشش فرمائے گا، لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام وہ لوگ بھی آج کی اس بخشش سے محروم رہیں گے جو رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں، جو تعلق کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ اپنے اندر اختلاف کو رکھیں اور رشتہ داریوں کو ختم کر دیں۔ ہم جب اپنی رشتہ داریوں کو ختم کریں گے تب ہم اور آپ نقصان کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے اس بات کو اختیار کرو کہ ہمارے اختلاف کتنے بھی ہو جائیں لیکن شدت کے اختلاف نہ پیدا کیا کرو۔ تھوڑی باتوں پر ہم آپ ناراض ہو جاتے ہیں، مسجد مدرسے سے دور ہوتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، آپس کے اندر اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ ایک وہ دور تھا جب ہمارے یہاں 313 بھی ہزاروں پہ بھاری ہو جایا کرتے تھے، 313 بھی ہمارے یہاں ہزاروں پہ بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اس دنیا کے اندر شکستہ حال ہیں، ہم اور آپ کو ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں،
وجہ یہی رہی کہ ہم اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، ہم اور آپ نے ان طریقوں کو چھوڑ دیا ہے جن طریقوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتائے ہوئے تھے۔ تو ہر انسان اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے اور اپنی رشتہ داریوں کا نہ ختم کیا کرو، اپنی رشتہ داریوں کا نہ ختم کیا کرو۔ اگر آپ رشتہ داریاں ختم کرنا شروع کر دو گے تو اللہ رب العزت آپ سے سخت ناراض ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن پہ تلوار رکھ دی، ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن پہ تلوار رکھ دی اور کہا اے محمد من یمنعک منی، آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے اور کہا اے محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اللہ، آپ نے کہا اللہ۔ پھر اس شخص نے پوچھا کون؟ فرمایا اللہ۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات کہے، جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے اس کافر کے ہاتھ سے وہ تلوار گر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا اس کی گردن پر رکھ دیا، کہا اب بتا تمہیں کون معاف کرے گا؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوا کون معاف کر سکتا؟ اب بتائیں تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی اس شخص نے، اس شخص کا یہ ارادہ تھا کہ محمد کو قتل کر دیں گے، لیکن جب چانس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ بدلہ لینے کے بجائے اس شخص کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں کیا کہ اس سے بدلہ لے لیں، بلکہ اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ رویے کو دیکھا فوراً وہ شخص کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی ہم اور آپ کو جس چیز کی سب سے زیادہ ترغیب دینے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنی تربیتوں کو درست کریں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم آپ تعلقات کو ختم نہ کیا کریں۔ جب تعلقات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اور آپ بربادی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بستی ہے جس کے اندر بہت سارے اختلاف پھیلے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی سی بستی ہے جس کے اندر تھوڑے سے مسلمان ہیں، ان تھوڑے سے مسلمانوں کے اندر اتنے سارے اختلافات پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ جب تک آپ اتحاد کے اندر رہیں گے، جب تک آپ ایک قوم بن کر رہیں گے، تب تک آپ چین و سکون سے رہیں گے۔ جہاں آپ نے اپنا راستے کو اختیار کر لیا، جہاں آپ الگ الگ ہو گئے، تو آپ یقین مانیے کہ آپ کو کمزور کر دیا جائے گا، آپ کو دبا لیا جائے گا۔ تو یہاں پر قیمت انہی کی ہوتی ہے جو اپنے درختوں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہی شاخیں ہری بھری رہتی ہیں جو درخت سے کاٹی نہیں جاتی ہیں۔ جیسے ہی درخت سے شاخوں کو کاٹ دیا جاتا ہے پھر ان کی رنگانیت ختم کر دی جاتی ہے، پھر وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بندہ افراد اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، اپنی قوم کے ساتھ مل کر رہتا ہے، بھائی بھائی آپس میں مل کر رہتے ہیں، تب تک وہ چین و سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جہاں بھائی بھائی کا اختلاف ہوا، جہاں آپ نے رشتہ داریاں توڑنا شروع کر دی، وہاں پر آپ جا کر ہلاکت و بربادی کی طرف آپ چلے جائیں گے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو جس شخص نے معاف کر دیا اور صلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ اگر کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، کسی کو تکلیفیں دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور سب سے میں آپ کو اہم بات بتاؤں اور سب سے آخری ایک حدیث سناتا ہوں جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری حدیث ہے۔ ہم اور آپ تھوڑی باتوں پر اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی باتوں پر ہم اور آپ لڑائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی زمین کے خاطر ہم اور آپ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا سا راستہ دینے کے لیے ہم اور آپ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر آپ کے ذہنوں کے اندر پڑ گئے تو خدا کی قسم آپ کی زندگی سنور سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی شخص کی ایک بالشت زمین، اپنی زمین میں کوئی ایک بت زمین، ایک بالشت زمین کسی شخص کی ظلماً قبضے میں لے لی، کسی شخص کی ایک بالشت زمین ظلماً لے لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کو اس کی گردن میں توق بنا کر کے ڈالے گا، اللہ اکبر، اور اسے دردناک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔
جس نے صرف ایک بالشت زمین کسی کی ظلماً چھینی ہوگی، تو پھر ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا جن لوگوں نے بہت سارے لوگوں کی زمینوں کو چھینا ہوا ہے۔ تو آپ ظلم و ستم نہ کریں، یقین مانیے کہ آپ ختم ہونے والے ہیں، آپ کی ہستی بھی ختم ہونے والی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ اللہ رب العزت بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم اور آپ کو آپس کے اندر اختلافوں سے بچائے اور متحد رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔